نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا آج کا موضوع اولاد کی تعلیم و تربیت اور ایک اہم فریضہ۔ اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دینا والدین پر ایک ایسا فریضہ ہے جس کی ادائیگی سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس سے ملک و ملت کو پاسباں ملتے ہیں، اس سے دین وطن کے صحیح محافظ وجود میں آتے ہیں، اس سے محب دین وطن اور سرفروش قوم معاشرے کو ملتی ہیں۔ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کا اہتمام بھی ضروری ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ اے رب میری قسمت میں کر کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ کروں نیک کام جس سے تو راضی ہو اور مجھ کو دے نیک اولاد میری۔ اس آیت کریمہ میں جہاں دعا اور اس کا طریقہ سکھایا گیا ہے، وہاں یہ بھی درس دیا گیا ہے کہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر بھی نہایت ہی ضروری ہے، جس کو حدیث پاک میں ان لفظوں سے بیان کیا گیا ہے کہ موت کے بعد نفع بخش چیز میں سے ایک صالح اولاد بھی ہے۔ نیک اور صالح اولاد اپنی اور اپنے بڑوں کی نیک نامی اور شان و شوکت میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی لیے کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ حضرات گرامی، کسی والد کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے اچھے ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ موجودہ دور میں ہمارے دین، وطن و تہذیب میں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں والدین کی ذمہ داری اور بڑھتی جاتی ہیں اور وہ انہیں صحیح نہج اور اسلامی اصولوں کی پابندی کروائیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کی ذہن سازی دین وطن کے خلاف کی جا رہی ہے۔ سرکاری تعلیمداروں میں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان حالات میں اولاد کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا اور اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ فتنہ کے اس دور میں گمراہی سے نکلنے کا ایک واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ دین اسلام ہمیں اپنی سرزمین سے وفاداری کا درس دیتا ہے۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہی درس دیا اور اسی جذبہ وفا کو ان کے اندر اجاگر فرمایا۔ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حبب علینا مدینتا کحبنا مکتا او اشدا۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت، مکہ مکرمہ کی محبت کی طرح ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دین اسلام ہمیں حقوق کی ادائیگی کا درس دیتا ہے، اور یہ حقوق صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی ادائیگی ضروری ہے۔ دینی تعلیمات کو اپنا کر ہمارے بڑوں نے اپنے اسلاف کے نام روشن کیے اور ہمارے لیے بند راستے کھول دیے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین کی طرف مائل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔